بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1، ملفوظ نمبر 6۔ دیہاتیوں کی ایک مزیدار گفتگو۔ ایک گفتگو کے سلسلے میں فرمایا کہ کالے دھولے یعنی کالے گورے پر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک گاؤں کا آدمی یہاں پر آیا اور مجھ سے دریافت کیا کہ مولوی اشرف کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی میں ہی ہوں۔ کہا تو نہیں؟ میں نے دریافت کیا اس کی کوئی خاص پہچان ہے؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا پہچان ہے؟ کہا وہ دھولا دھولا ہے یعنی گورا گورا ہے۔ میں نے پوچھا کب دیکھا تھا؟ معلوم ہوا بہت عرصہ ہوا جب دیکھا تھا۔ میں نے کہا بھائی وہ جوانی کا زمانہ تھا جب تم نے دیکھا تھا، جوانی کا رنگ و روغن اور ہوتا ہے، اب بڈھے ہوئے۔ کہا کیوں جھوٹ بولے؟ مولوی حبیب احمد صاحب سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھ یہ ہوں گے، یہ ہیں دھولے یعنی گورے۔ کہا یہ بھی نہیں، یہ ڈھیر دھولا ہے یعنی زیادہ گورا ہے۔ تب میں نے اس سے کہا کہ دیکھ وہ معمار مزدور کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ دوڑا گیا، ان سے جا کر پوچھا، پھر آیا، کہنے لگا ہاں تو ہی ہے، میری خطا معاف کر دے۔ فرمایا کہ الفاظ تو اس کے پاس نہ تھے مگر خلوص تھا، جی چاہتا تھا کہ اسی بے تہذیبی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ بہت لطف آ رہا تھا۔ ایک ایسی حکایت قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کی مولوی حبیب احمد صاحب نے روایت کی کہ قاری صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے۔ ایک گنوار کو معلوم ہوا کہ ایک قاری ہیں اور وہ اتنا جانتا تھا کہ قاری خوش آواز لہجے سے قرآن شریف پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس پر اس کو خیال ہوا کہ قاری صاحب سے قرآن شریف سننا چاہیے۔ غرض یہ کہ قاری صاحب سے درخواست کی۔ قاری صاحب نے درخواست منظور فرما کر سنانا شروع کر دیا۔ یہ گنوار سن کر کچھ خوش نہ ہوا، اس لیے کہ وہاں اتار چڑھاؤ اور رنگینی نہ تھی۔ قاری صاحب سے کہا اب میرا بھی سن لیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں بھی اچھا پڑھنے والا ہوں۔ قاری صاحب نے اجازت فرما دی۔ اس نے بھی پڑھ کر سنایا۔ اس طرف سے کوئی بھی واہ نہ ملی تو کیا کہتا ہے قاری صاحب سے کہ جیسا تو پڑھے ویسا ہی میں پڑھوں۔ فرق یہ ہے کہ تو جنانی بولے یعنی زنانی بولی میں پڑھے، مطلب عورتوں جیسی آواز میں پڑھے اس کے بولنے کے اعتبار سے، اور میں مردانی بولی میں۔ مطلب یہ تھا کہ تیری باریک بولی ہے اور میری موٹی، زنانی سے مراد باریک اور مردانی سے مراد موٹی۔ ملفوظ نمبر 11، قدم اٹھانے سے پہلے مطلوب متعین ہونا۔ ایک خط کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں مطلوب مبہم تھا یعنی واضح نہیں تھا کہ پہلے مطلوب کا متعین ہونا ضروری ہے۔ مطلب یعنی کیا چاہا جا رہا ہے۔ مطلوب سمجھ لینے کے بعد اس طریق میں بڑی سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو ٹالنا سمجھتے ہیں، یہ ان کی قلت فہم کی دلیل ہے اور سخت غلطی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ 2-4 مرتبہ خط و کتابت میں وقت اور دام یعنی پیسے دونوں خرچ ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے راحت میسر ہو جاتی ہے اور آدمی راہ پر پڑ جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خواجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ایک ہی جلسے میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، شب یعنی رات کا وقت ہے، اس گاؤں میں چراغ جل رہا ہے جو دور سے نظر آتا ہے، اور ایک شخص اس گاؤں میں جانا چاہتا ہے اور وہ اس گاؤں سے اور اس کے راستے سے دونوں سے بے خبر ہے۔ ایک شخص اس کو بتاتا ہے کہ تیرا مقصود اور مطلوب جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے۔ گویا بتلانے والا اس شخص کے ساتھ نہیں گیا اور نہ یہ ابھی تک اس گاؤں میں جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے پہنچا، مگر ایک معنی کر کہا جا سکتا ہے کہ بتلانے والے نے گاؤں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بڑی چیز تو راستہ ہی ہے جو اس پر مطلع ہو گیا۔ آگے بجوز یعنی صرف چلنے کی اور رہ ہی کیا گیا جو سالک کا فعل یعنی کام ہے۔ باقی رہبر نے تو اپنا کام پورا کر دیا اور ایک معنی کر پہنچا ہی دیا۔ اور میں عرض کرتا ہوں سنیے، ایک شخص دہلی جانا چاہتا ہے، نہ اس شخص کو راستہ معلوم، نہ کبھی دہلی دیکھی، نہ اس کا نقشہ معلوم۔ اول تو اس کا پہنچنا ہی مشکل، بفرض محال پہنچ بھی گیا مگر نقشہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پہچانے گا نہیں۔
اس لیے غالب یہ ہے کہ آگے بڑھ جائے گا، غرض یہ کہ مطلوب ہاتھ نہ آئے گا، ادھر رہے گا یا ادھر بڑھے گا، کسی صورت سے اطمینان میسر نہ ہوگا، ادھر رہے گا یا ادھر بڑھے گا، کسی صورت سے اطمینان میسر نہ ہوگا۔ اس بے راہی کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہو سکتا ہے جو کبھی راستہ نہ معلوم ہونے پر سفر کر چکا ہو کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ مجھ کو ایک سفر میں ہوا۔ میں اسٹیشن سہارنپور سے لکھنؤ جانے کے لیے سوار ہوا، دیکھا میرے ہم وطن ایک جینٹل مین صاحب بھی اس ہی ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پہلے سے واقف تھا۔ یہ جینٹل مین صاحب میرٹھ جانے والے تھے۔ سردی کا زمانہ، لحاف بچھونا ساتھ نہ تھا۔ یہ بھی جینٹل مین کی خواص میں سے، عادات میں سے، یعنی کہ ایسی چیزیں ساتھ نہ ہوں۔ کورے چلتے ہیں، بیک بینی دو گوش، یعنی ایک کان یعنی آنکھ اور کان کے ساتھ، بس بیک بینی دو گوش کے مزاق، سردی سے بغلوں میں ہاتھ۔ جب گاڑی چھوٹ گئی تو آپس میں باتیں ہونے لگی۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ بھی لکھنؤ تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں تو میرٹھ جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ غلطی سے بجائے میرٹھ کی گاڑی کے اس میں بیٹھ گئے۔ میں نے انہی کے محاورے میں کہا کہ ممکن ہے آپ میرٹھ جا رہے ہوں، مگر افسوس ہے گاڑی لکھنؤ جا رہی ہے۔ یہ سن کر جو ان کو پریشانی ہوئی ہے وہ احاطہ بیان سے باہر ہے۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ اسباب پاس نہ تھے اور سردی کا زمانہ، دوسرے منزل مقصود کی وہ راہ نہ تھی جس کو وہ طے کر رہے تھے۔ میں نے تسلی کی کہ جناب گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اب جو ہونا تھا ہو چکا، خواہ پریشان ہو جائیے خواہ افسوس کیجیے۔ مگر ظاہراً یہ گاڑی رڑکی سے اس طرف تو ٹھہر نہیں سکتی، مگر ان کو کسی طریقے سے اطمینان نہ ہوتا تھا۔ کبھی لاہور پڑھتے اور کبھی انا للہ، کبھی کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا پریشانی بے فائدہ ہے، اطمینان سے باتیں کیجیے۔ میں ان کو باتوں میں لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے جھنجھلاتے تھے کہ واہ صاحب، تم کو ہنسی کی سوجی ہے اور مجھ کو الجھن لگی ہوئی ہے۔ اس حکایت سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں اس وقت اپنی اور ان کی حالت کا موازنہ کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایسا مطمئن پاتا تھا گویا بادشاہ ہوں۔ اس لیے مجھ کو اس خیال سے راحت تھی کہ میں راہ پر ہوں، اور وہ ایسے پریشان تھے کہ جیسے کوئی مجرم قید کر دیا جائے۔ ان کو اس خیال سے پریشانی تھی کہ میں بے راہی پر ہوں۔ اگر وہ روڑکی ہی پہنچ گئے تو یہ ظاہر ہے میرٹھ پھر بھی اتنا دور نہ تھا کہ جس پر ان کو اس قدر پریشانی لاحق تھی۔ صاحب و مقصود ان کا قریب تھا میرٹھ، اور میرا بعد یعنی دور لکھنؤ، مگر بے راہی کی وجہ سے وہ پریشان تھے اور میں مطمئن۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ گمراہی پر تھے اور میں راہ پر تھا۔ حق سبحانہ تعالی اسی کو کلام پاک میں فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ خدا کو فلاح سے بھی پہلے فرمایا، اصل چیز تو راہ یعنی راستہ ہی ہے، جس کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان کے لیے جس اصلی جزا کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور جو اس راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے مفلحون، پورے کامیاب فرمایا گیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے بزرگوں کی جوتیوں میں پہنچا دیا کہ انہوں نے سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ خلاصہ یہ کہ بڑی چیز راہ پر آگاہ کر دینا اور پتہ و نشان بدلا دینا ہے۔ یہ ہی تو ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی جلسے میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت، طریق نہ معلوم ہونا بڑا ہی بھاری خسارہ ہے۔ طریق یعنی راستہ، پھر طریق معلوم ہونے کے دو درجے ہیں، ایک تقلید، ایک تحقیق۔ مبتدی کو تقلید ہی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو خود راستہ نظر نہ آوے مگر تحقیق کہتا ہے، مگر محقق کہتا ہے کہ یہ راستہ ہے، تو اپنی نظر پر اعتماد نہ کرے، اس کی خبر پر اعتماد کر کے چلنا شروع کر دے۔ جو بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ راستہ نظر آتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔
پشاور سے کلکتہ سڑک گئی ہے۔ ایک شخص پشاور سے کلکتہ پہنچنا چاہتا ہے، مگر وہ جب نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سڑک درختوں اور آسمانوں سے بند ہے۔ یہ دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ راستہ بند ہے، میں منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ مگر جاننے والا کہتا ہے کہ چل تو صحیح، اپنے موٹر کو گرم کر، ہمت سے کام لے، چلنا شروع کر۔ جس وقت موٹر چلنا شروع ہو جائے گی راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ جس قدر آگے بڑھتا جائے گا اسی قدر راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ: اگرچہ دنیا میں طریق حق کے راستے بند معلوم ہوتے ہیں، لیکن طالب کو یوسف علیہ السلام کی طرح بغیر اسباب ظاہری پر نظر کیے دوڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضرورت ہے ایسے رہبر کی جس کے محقق اور شفیق ہونے پر اعتماد ہو۔ آج کل میں کھانسی کی دوا کھا رہا ہوں، یہ اجزاء کتابوں میں ہے، مگر بغیر اہل فن کے بتلائے ہوئے اور تجویز کیے ہوئے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اب جو اہل فن سے تجویز کرا کر استعمال کر رہا ہوں اطمینان ہے، اس لیے کہ اس کے نقصان اور مضرت کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور محقق ہونے کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بابت سے اطمینان اور قلب کو قرار ہو جائے اور جو شخص غیر محقق اور غیر مبصر ہوتا ہے اس کی بات سے اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ بڑی بڑی باتیں ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے پھر فارسی کا شعر ہے، حقیقت پر مبنی باتیں دل کو لگتی ہیں اور بناوٹی باتوں سے جی اکتاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ راستہ بتلا دے، راہ پر ڈال دے۔ پس شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا ضروری نہیں، ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ اگر فن سے ناواقف ہے اگرچہ فن سے واقف ہے اور جانتا ہے، اگر فن سے واقف ہے اور جانتا ہے، جیسے طبیب کہ اس کا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، فن سے ماہر ہونا اور اس کا جاننا ضروری ہے۔ پس شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا ضروری نہیں، ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ اگر فن سے واقف ہے اور جانتا ہے، جیسے طبیب کہ اس کا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، فن سے ماہر ہونا اور اس کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح شیخ کی مثال سمجھ لیجئے، مزاح کے طور پر فرمایا کہ چاہے شیخ خود خراب ہو مگر شیخ کا دماغ خراب نہ ہو۔ جب شیخ اور ولی میں فرق معلوم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ کسی کو شیخ کہنا تو جائز ہے لیکن ولی کہنا جائز نہیں، اور یہ بات کہ کسی کو جزم یقین کے ساتھ ولی کہنا جائز نہیں مسئلہ ہے جو حدیث لا یزکی علی اللہ سے ثابت ہے۔ اور اگر اعمال صالحہ ہوں تو تقویٰ ہو ولایت حاصل ہو جائے گی خواہ شیخ نہ ہو، اور اگر اعمال صالحہ ہوں تقویٰ ہو ولایت حاصل ہو جائے گی خواہ شیخ نہ ہو۔